أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا۔ میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو قرآن کریم کی ایک سورہ نصر کا ترجمہ اور مختصر تفسیر سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب آ گیا ہے اور زیادہ لمبے دنوں تک دنیا میں نہیں رہیں گے، آپ کے کوچ کا وقت دنیا سے قریب آ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، یہ سورہ نصر نزول کے اعتبار سے آخری سورت ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے مغفرت طلب کیجئے، انہو کان توابا، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس نصر سے کیا مراد ہے اور فتح سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی مدد سے مراد دراصل اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ ہے۔ اسی طرح فتح سے مراد مکہ مکرمہ کی فتح ہے اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، جوق در جوق، اور ایسا ہوا بھی سن 8 ہجری میں جب مکہ مکرمہ کی فتح ہوئی اور لوگ پہلے اکا دکا مسلمان ہوتے تھے، ایک دو مسلمان ہوتے تھے، لوگ جوک در جوک، جماعت در جماعت اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے۔
یہ ایسا ہوا، واقعہ ہوا۔ جب ایسا ہوا تو اس کے ذریعے سے ایک دوسری بات یہ کھل کر کے سامنے آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، جس دین کی وہ تبلیغ کر رہے ہیں وہ دین برحق ہے، اور لوگوں کو یہ بھی یقین ہو گیا کہ نجات اخروی صرف اور صرف اس دین کی پیروی اور اتباع کرنے پر ہی ممکن ہے، اور اس کی پیروی کر کے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بالکل یقین ہو گیا، چونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، مکہ کی فتح نصیب ہو جائے، آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں۔ اور یہ حقیقت میں ہوا بھی۔ یہ جب حقیقت میں یہ واقعہ بدل گیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ۔ تو جب ایسا ہو جائے تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب ایسا ہو جائے تو آپ کیا کریں؟ آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور ان سے مغفرت طلب کریں۔ انہ کان توابا، بے شک وہ بہت ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی آپ کے اوپر جو تبلیغ دین کی ذمہ داری ڈالی گئی تھی اور تبلیغ رسالت کا جو حکم آپ کو دیا گیا تھا وہ آپ نے پورا کر دیا، اس لیے آخری وقت میں آپ اپنے رب سے توبہ استغفار کر لیں اور اس کی تحمید اور تسبیح زیادہ سے زیادہ بیان کر لیں تاکہ انجام بہتر سے بہتر ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی انسان کو جب احساس ہو جائے اور اس کی زندگی کے آخری ایام گزر رہے ہوں تو ان کو ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے، حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار زیادہ سے زیادہ کر لینا چاہیے تاکہ اس کا آخری انجام بہتر ہو۔ اور ویسے تو ایک مومن کی شان یہی ہے کہ وہ دن و رات زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید اور توبہ استغفار اللہ رب العزت سے زیادہ کرتا رہے۔ یہ مومن کی شان ہے اور مومن کا طریقہ کار ہے، چونکہ مومن کی زندگی گناہوں سے پاک و صاف نہیں ہے، جانے انجانے بہت طرح کے گناہ کر لیتے ہیں، اس لیے برابر ان چیزوں کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ اس سورہ نصر کا مختصر تفسیر تھی اور ترجمہ تھا۔ ایک بار ہم لوگ پھر اس کا ترجمہ تھوڑا صحیح طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، وَاسْتَغْفِرْهُ، اور ان سے مغفرت طلب کریں، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس سورہ کے اندر جو پیغام ہے انسانیت کے لیے، اس پیغام کو ہم تمام بھائیوں کے دلوں میں اتار دے اور زندگی کی آخری سانس تک اس کے مطابق ہم زندگی گزارتے رہیں، اور اللہ رب العزت جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح عقیدے اور صحیح عمل کی توفیق بخشے، اور جب بھی اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیرا۔